السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ تمہارے رب نے کون سی چیزیں تم پہ حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 کے حوالے سے احکام عشرہ، وہ 10 اہم احکام جو تمام آسمانی شریعتوں میں اللہ نے لازمی قرار دیے ہیں، ان کے بیان کے سلسلہ میں پہلا حکم اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور فقر و فاقہ کی بنا پہ اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ والدین کے حقوق کے بیان یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد کے حقوق میں ان کا سب سے بڑا حق، حق حیات، انہیں جینے کا حق دینے کا بیان فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر و فاقہ کی بنا پہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اولاد کے قتل کے 3 بڑے اسباب تھے، 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو جو قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا، من املاق، فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ دوسرا خشیت العار، شرم اور عار کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کر دینا کہ آج بچی پیدا ہوئی ہے کل کسی کے نکاح میں دینا پڑے گی۔ اور تیسرا سبب جو ہے اپنے معبودان باطلہ کے نام پہ ان کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلا جو سبب جو یہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء میں بھی، یہاں فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کی بنا پہ قتل مت کرو، یعنی فقر و فاقہ موجود ہے، غربت ہے، اس کے باوجود انہیں قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں روزی دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور ان کی روزی بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اسباب رزق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، رزاق وہی ہے، فالق الحب والنوا، زمین میں بیج کو پھاڑنے والا، گٹلی کو پھاڑ کے نباتات اگانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، زمین میں تمہارے لیے دیگر جو ہے وہ اسباب معیشت رکھنے والی ذات وہی ہے، رزق کی ذمہ داری اس کی ہے۔ تو تم اس فکر میں مت پڑو کہ اولاد کھائے گی کہاں سے۔ سورہ اسراء میں فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ فقر و فاقہ کے ڈر سے جو ہے وہ قتل نہ کرنا، کہ ابھی فقر و فاقہ نہیں ہے لیکن اندیشہ ہے،
ڈر ہے کہ کہیں فقر و فاقہ نہ ہو، غربت نہ آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، تو چونکہ وہاں فقر و فاقہ کا ڈر تھا تو اللہ نے اولاد کا ذکر پہلے کیا کہ انہیں بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی دے رہے۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ تمہارے رزق کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے، تمہیں رزق بھی دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی، ایک ان میں دن بھر محنت مزدوری کرتے کام کرتے اور دوسرے جو ہے وہ اصحاب صفہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتے اور کھانے کے وقت گھر چلے جاتے۔ تو جو کاروبار میں مصروف تھے، کمانے میں مصروف تھے، وہ اپنے بھائی کی شکایت لے کے آئے کہ یہ میرے ساتھ کمانے میں محنت میں کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا، کھانے کے وقت جو ہے وہ گھر آ موجود ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے کیا پتہ اللہ تجھے اسی کی وجہ سے شاید رزق دے رہے ہوں۔ تو کمزوروں کی وجہ سے رزق ملنا اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کی بنا پہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور یہ قتل جو ہے جیسا کہ ظاہری قتل تھا، اسی طرح دوسرا قتل اولاد کا جو ہے وہ روحانی قتل ہے۔ ان کی صحیح تربیت نہ کرنا، دینی اور اخلاقی تربیت کا اہتمام نہ کرنا، انہیں عادات چھوڑ دینا، اللہ کا خوف نہ دلانا، احکام شریعت سے آگاہ نہ کرنا، دینی تعلیم و تربیت نہ کرنا، یہ بھی اولاد کا قتل ہے۔ قرآن کریم نے گمراہ کو جو اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی ذات سے آشنا نہ ہو اسے مردہ قرار دیا۔ اومن کان میتن فاحییناہ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الارض، اسے نور ہدایت دیا جس کی بنا پہ وہ زمین میں جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو، لیس بخارج منہا، اور ان تاریکیوں سے نکل ہی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا یہاں تیسرا حکم جو ہے احکام عشرہ میں سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اولاد کے قتل کا پہلا سبب جو تھا وہ فقر و فاقہ کا اندیشہ یا فقر و فاقہ کا وجود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی نفی فرما دی کہ فقر و فاقہ موجود ہو تب بھی ان کے قتل کی اجازت نہیں، اور فقر و فاقہ کا اندیشہ اور ڈر ہو تو پھر بھی اولاد کے قتل کی اجازت نہیں ہے۔ قتل کا دوسرا سبب جو ہے وہ خشیت العار، بیٹیوں کی ولادت کو جو ہے وہ باعث ننگ و عار سمجھتے تھے کہ آج بیٹی ہوگی تو کل کسی کے نکاح میں دینا پڑے گی، اور یہ انسان کی کم عقلی اور بے وقوفی کی انتہا ہے کہ ایک خاتون کے بطن سے ہی وجود میں آ رہا ہے اور اسی جو ہے وہ صنف کو جو ہے وہ اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ رب العزت نے کے بارے میں فرمایا کہ جب زندہ درگور کی گئی بچی سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسے کس جرم میں جو ہے وہ قتل کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی نفی کی کہ بیٹیاں جو ہے یہ بھی بیٹوں کی طرح اللہ رب العزت کی نعمت اور رحمت ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی اس بات پہ تردید کی، نفی کی کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، وہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اللہ پاک ہے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق نرینہ اولاد کو مانگتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان میں سے اگر کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جائے تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ تاریک پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے، غصے سے اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جو اسے بری بشارت دی گئی اس کی بنا پہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔
अयुमसिकुहु अला हून अम यदुस्सुहु फी तुराब, कि उसे ज़िल्लत बर्दाश्त करते हुए ज़िंदा रखे या उसे माद अल्लाह जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दे, मट्टी में दबा दे। फरमाया सा मा यहकुमून, ये बहुत बुरा फ़ैसला है जो वो कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी नफ़ी की कि बेटियों का होना जो है ये कोई आर नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें औलाद की नेमत दी और ये उस अल्लाह के फ़ैसले हैं कि अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे दोनों मिला के दे दे। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहे बेटियां दे, अल्लाह ने यहाँ पहले बेटियों का तज़किरा किया। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहे बेटे दे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, ये जिसे चाहे बेटे बेटियां दोनों अता फरमा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भी यही पता चलता है कि बेटी की विलादत को अपने लिए बाइस नंगो आर भी नहीं समझना चाहिए और ना ज़माने जाहिलियत की उस यादगार के तौर पे हमारे मुआशरे में भी जो बेटी की विलादत को जो है उस तौर पे नहीं लिया जाता जिस तरह बेटे की विलादत को लिया जाता है कि बेटे की विलादत पे हम मिठाइयाँ भी बांटते हैं, खुशी भी करते हैं, और बेटी की विलादत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नफ़ी फरमाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे बेटी दे, फ़लम युज़िहा वलम युहिनहा, ना तो उसे कोई तकलीफ़ पहुँचाए, ना उसकी तौहीन करे, उसे इहानत आमेज़ निगाहों से देखे, वलम युसिर वलदहु यानी ज़ुकूर अलैहा, और नरीना औलाद को जो है इस बेटी पे फ़ौक़ियत ना दे। अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह इस बेटी की वजह से उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इन बेटियों में से किसी के साथ आजमाया गया, यानी जिसे अल्लाह ने बेटियां दी कि उनकी तरबियत और उनकी जो है वो परवरिश की ज़िम्मेदारी, उनकी देखभाल की ज़िम्मेदारी, फ़अहसना इलैहिन्ना, और उसने इन बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, ये जहन्नम में जाने से रुकावट और आड़ बन जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे सबब की भी नफ़ी फरमा दी। तीसरा सबब जो ज़माने जाहिलियत में कत्ल औलाद का था वो मुशरिकीन का अपने माबूदान बातिला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके नाम पे ज़िबा करना। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियल्बिसू अलैहिम दीनहुम, कि इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के लिए उनके शुरका ने, उनके शरीकों ने, जिन्हें उन्होंने अल्लाह का शरीक बना रखा था, उनकी निगाहों में ये मुज़य्यन कर दिया कि वो अपनी औलाद को भी कत्ल करें, और मैं नतीजा इसका ये निकलेगा कि वो उन्हें हलाकत में डाल दें और उनके लिए उनके दीन को जो है वो मुश्तबा कर दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी भी नफ़ी की, फरमाया क़द ख़सिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म, जिन्होंने बग़ैर इल्म के जहालत की बिना पे बेवकूफ़ी करके अपनी औलाद को कत्ल किया है वो खसारे में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों चीज़ों की, तीनों असबाब की जो है वो नफ़ी की कि वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलाद को जो है वो कत्ल ना करो, फ़क्र फाका हो तब भी ना करो, फ़क्र फाका का अंदेशा हो तब भी ना करो, और औलाद को जो है इस अंदेशा से कि वो तुम्हारे साथ खाने में शरीक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस सही बुखारी की, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सबसे बड़ा गुनाह कौन सा? फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए जबकि तू ये जानता है कि उसने तुझे पैदा किया। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह इसके बाद? फरमाया अन तक़्तुला वलदका खशियता अन यतअम मअक, इस अंदेशे से कि कल तेरी औलाद तेरे साथ खाने में शरीक होगी तो औलाद को कत्ल कर डाले। तीसरा फरमाया रसूलुल्लाह, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मैंने पूछा, या रसूलल्लाह इसके बाद? फरमाया अन तुज़ानिया हलीलत जारिक, कि तू अपने पड़ोसी के घर में ही नकब लगाए जिसके साथ तुझे हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया था, माअद अल्लाह तो उसी की इज़्ज़त से जो है वो खेलना शुरू कर दे। तो कुरान करीम ने, अहादीस मुबारका ने जो है वो औलाद के कत्ल से रोका, और हज़रात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक तो औलाद का ये ज़ाहिरी कत्ल है, उनकी जान लेना,
دوسرا قتل جو ہے وہ ان کا روحانی قتل ہے کہ ان کی دینی تربیت کا اہتمام نہ کرنا، کیونکہ ظاہری قتل سے تو ان کی جان جاتی، ان کی دنیا جو ہے وہ تباہ ہوتی، لیکن روحانی قتل، ان کی دینی تعلیم و تربیت نہ کرنا، اس سے ان کی آخرت داؤ پہ لگ جاتی، ان کا ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا، اور وہ جو ہے اس ظاہری قتل سے زیادہ جو ہے وہ اس قتل کی ممانعت ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی نعمت کی بدولت ہمیں قتل اولاد کی اس صورت سے تو محفوظ فرمایا، لیکن اولاد کی تربیت سے جو ہے وہ غافل ہونا، یہ بھی قتل اولاد کی وہ صورت ہے جو معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے، کہ ہم اولاد کی ظاہری اور مادی ضرورتیں پوری کرنے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ جو ان کا حق ہے انہیں اللہ سے روشناس کروائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروائیں، انہیں ان کی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داریاں کیا ہیں، معاشرے کا ایک جو ہے وہ قیمتی فرد ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، رشتہ داروں کے باہم تعلقات اور حقوق کیا، یہ ساری چیزیں ان کی دینی تعلیم و تربیت، نماز کا اہتمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث فرمایا، مروا ابناءکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کی عمر میں اگر نہیں پڑھتے تو انہیں سزا بھی دینے کا شریعت نے تمہیں اختیار دیا، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال کی عمر میں بستر ان کے الگ کر دو، ایک بستر پہ جو ہے وہ 2 بھائی 2 بہنیں، انہیں نہ سلاؤ، بستر ان کے الگ کر دو۔ تو شریعت اسلامیہ نے اولاد کی جو تربیت کا ذمہ داری دی ہے، یہ بھی ان کے روحانی قتل سے جو ہے انہیں بچانا، اور اولاد کی تربیت کی فکر کرنا، یہ انبیاء کا شیوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں اس وادی بے آب و گیاہ میں، اس ویران اور بنجر زمین میں اپنی اولاد کو اس لیے بسا کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اللہ یہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ یعقوب علیہ السلام کو آخری وقت میں فکر کیا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ انبیاء کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے طریقہ بتلایا کہ اولاد کی تربیت کی فکر اور ان کی آخرت کی فکر، ان کے دین کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کوئی بھی والد اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑھ کے اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ جو ہے ان کی اچھی تربیت ہے، ان کی اچھی اور دینی تربیت کا اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرمایا کہ ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، اپنی اولاد کو ادب سکھایا کرو، انہیں خیر کی باتیں سکھایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اکرموا اولادکم فرمایا، ان کے ساتھ اکرام سے پیش آیا کرو۔ تو اولاد کے تربیت کے حوالے سے یا اولاد کے جو اسی ضمن میں حقوق حضرات مفسرین نے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے بڑا حق جو ہے جو ان کی زندگی کا حق ہے، انہیں جینے کا حق دینا۔ جینے کے حق کے بعد جو ہے ان کے لیے جہاں مادی ضروریات کی تکمیل کی ہم فکر کرتے ہیں، وہیں ان کی روحانی ضرورتوں کی بھی، ان کی روحانی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی انہیں جو ہے وہ دین سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری جو ہے وہ ذمہ داریاں بھی بتلا دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل حدیث جس میں فرمایا اللہ کے پیغمبر نے مجھے 10 چیزوں کی نصیحت کی، ان میں یہ بھی وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنی گنجائش کے مطابق اپنے بچوں پہ خرچ کیا کر، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا یہ مرد کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت اسے اس پہ صدقہ کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، ان کی تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے انہیں اپنے خوف سے بالکل نکال نہ دے کہ تمہارا کوئی ڈر ہی ان پہ باقی نہ رہے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کی ذات میں ان پہ اپنا خوف جو ہے وہ برقرار رکھ کے کہ وہ تمہاری اطاعت کریں، اور باپ کی حیثیت سے جو تمہارا احترام ہے،
جو ان کے دل میں ایک باپ کا ڈر ہونا چاہیے وہ پیدا کر، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے جہاں انہیں ظاہری قتل سے بچایا وہیں انہیں جینے کا حق دیا، روحانی تربیت کا بھی۔ اسی میں اولاد کے حقوق میں سے ایک حق جو ہے ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے، نیک ماں کا انتخاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے عورت سے شادی جو ہے وہ 4 وجوہات کی بنا پہ، مال کی وجہ سے، خوبصورتی کی بنا پہ، حسب و نسب کی بنا پہ، دین کی وجہ سے۔ فظفر بذات دین، کامیابی چاہتے ہو تو دین والی کا انتخاب کرو، اچھی ماں کا انتخاب۔ پھر اس کا اچھا نام جو ہے، اولاد کا اچھا نام رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمہیں تمہارے اور تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تو تم اچھے نام رکھا کرو۔ اچھے ناموں میں رسول اللہ کہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، جن میں اللہ کی عبدیت کا اظہار ہے۔ تو اس کا اچھا نام یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اولاد کا والدین پہ حق کیا ہے؟ فرمایا ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ، اس کا اچھا نام بھی رکھے اور اس کی اچھی تربیت بھی کرے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کو چوم رہے ہیں، انہیں گلے سے لگاتے ہیں، ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ یا رسول اللہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں لیا، تو میں اللہ نے اگر تیرے دل سے رحمت اور شفقت نکال دی ہے تو میں اس کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ تو اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا یہ بھی ان کا حق ہے۔ اسی طرح ان کی جو ہے وہ تربیت کا، تعلیم کا، دینی تعلیم کا جو ہے وہ اہتمام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنی اولاد کو کوئی دین کی بات سکھا دیتا ہے، یہ 1 صاع صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اس کے لیے مالی صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اولاد کو دین کی کوئی بات سکھا دے، انہیں نماز کا، انہیں دیگر جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آگاہی دلانا، یہ بھی شریعت اسلامیہ نے اولاد کا حق رکھا ہے۔ ان کی جو ہے وہ بالغ ہونے پہ ان کی شادی کی فکر کرنا، انہیں جو ہے تاکہ ان کی عزت محفوظ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ ولدا فلیحسن اسمہ وادبہ، جسے اللہ اولاد دے تو وہ اس کا اچھا نام بھی رکھے، اس کی اچھی تربیت بھی کرے۔ وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرے۔ اب یہاں بھی شریعت نے شادی کی فکر ماں باپ کو سونپی، باپ کو سونپی۔ فرمایا کہ اگر جو ہے وہ اولاد کے بالغ ہو جانے، جوان ہو جانے کے بعد اگر والدین کو کوتاہی کرتے، باپ کو کوتاہی کرتا ہے اور بیٹا جو ہے اگر کسی غلط راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کا گناہ والد کو بھی ہوگا کہ والد کی غفلت کی بنا پہ وہ اس راستے پہ چل پڑا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اولاد کے جو حقوق بتلائے ہیں ان میں سب سے بڑا حق یہاں جو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو ظاہری طور پہ بھی اور ان کے روحانی قتل سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ انہیں اس بے راہ روی کے دور میں، الحاد اور جو ہے وہ فتنوں کے دور میں انہیں جو ہے وہ دین سے بے خبر رکھنا، یہ ان کا جو ہے روحانی قتل ہے۔ انہیں جو ہے جہاں ان کی دیگر ضروریات کی فکر ہو وہاں انہیں اللہ رب العزت کا تعارف ضرور کروائیں، گھر میں، مساجد میں لانا، اہل اللہ کے پاس لے کے جانا، اولاد کے لیے دعا کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تعلیم فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا، متقین کا پیشوا اور امام بنا۔ تو اولاد کے حقوق میں ان کی جہاں جان کا حق ہے وہاں ان کی دینی تعلیم و تربیت کا حق، ان کی جو ہے وہ دیگر ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھانا اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہاں حضرات محدثین نے ایک اور چیز لکھی ہے کہ اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد انہیں حکماً کوئی بات نہ کہا کرے، مشورتاً کہا کرے، یہ بھی اولاد کے ساتھ شفقت کا پہلو ہو، کیونکہ اگر اولاد کو آپ حکم دے کے کوئی بات کہیں گے وہ نہیں مانے گی، نافرمان ہوگی،
اور اللہ رب العزت کے ہاں نافرمانی کے وبال میں آئے گی۔ لیکن جب مشورے کے طور پہ کہیں گے تو اسے بھی اپنی اہمیت کا احساس بھی ہوگا، اور مشورے کو ماننا شرعاً جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، مشورے کا ماننا اختیاری ہوتا۔ تو اس میں بھی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا پہلو یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ مشورہ دے، مشورے کے طور پہ جو ہے وہ دینی تربیت کی طرف اور دیگر معاملات میں۔ اور ہمارے معاشرے میں جب اولاد اور والدین کے درمیان دوری ہے، یہ اس وقت ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ کہ اولاد اور والدین جو ہے وہ ایک دوسرے سے ان کے اندر جو فاصلے آ چکے ہیں، ان فاصلوں کو سمیٹنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہی اولاد جو ہے وہ قیامت والے دن ہمارے لیے ذخیرہ بن سکے، اور دنیا میں بھی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں ذخیرہ بنے، ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین چیزیں جاری رہتے ہیں، علم ينتفع به، کوئی علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، علم کی بات کسی کو بتا دی، سکھا دی، تو اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، جو اس پہ عمل کرتا رہے گا اس سے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی رہے۔ اب اولاد کی دینی تربیت کی ہوگی تو وہ والدین کو جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھے گی، وہ والدین کے بعد ان کی فکر کرے گی۔ اور تیسرا صدقۃ جاریہ، یا کوئی ایسا صدقہ جس کے اثرات اور ثمرات جو ہے وہ جاری ہوں، تو اس کے لیے بھی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ جاری رہتا۔ تو ان احکام عشرہ میں اللہ نے تیسرا حکم جو دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن إِمْلَاقٍ، فقر و فاقہ کی بنا پہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ظاہری قتل سے بھی، اولاد کے ظاہری قتل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اولاد کے روحانی قتل سے، ان کی تربیت سے غفلت برت کے بھی انہیں جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ اولاد کی تربیت اور ان کی آخرت سنوارنے کے لیے کم از کم اس درجے کی محنت کرنی چاہیے جتنا اللہ محفوظ فرمائے دنیا میں کہیں آگ لگ جائے اور ہم اپنی اولاد کو اس دنیاوی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی جگہ آگ لگ جائے، ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے اولاد کو بچانے کی خاطر۔ تو فرمایا اس آخرت کی آگ سے بچانے کے لیے کم از کم اس درجے کی محنت ہمیں کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولاد کے حقوق کو سمجھنے اور ان کی ادائیگی کی جو ہے وہ فکر نصیب فرمائیں۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔